الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حضرات علماء کرام، آج دی اس تقریب کے بانی جناب محترم حاجی عطا اللہ صاحب اور آپ سب حضرات محترم معزز حاضرین و سامعین، دعا ہے کہ رب کائنات بانی محفل دی اس اہتمام کو، محبت کو، خیرات کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. سارا دے واسطے اللہ تعالیٰ کے گھڑیاں اصلاح احوال کا ذریعہ بناوے. قرآن کریم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قیامت تک دے ہر اہل ایمان، ہر مسلمان مومن بستے اسوہ حسنہ فرمائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اسلامی تعلیمات قرآن کریم کی روشن آیات کی صورت جو میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مبارک اسوہ آپ کی سونی زندگی اور سیرت طیبہ کی شکل جو میں انہوں نے جتھاں انسانی زندگی کے ہر پہلو سے روشنیاں موجود ہیں، رہنمائیاں موجود ہیں، اتنا ہی بنیادی جڑے انہوں نے اوصاف ہیں یا امتیازی اوصاف ہیں اسلام کی تعلیمات دے، حضور صاحب اسلام کی سونی سیرت طیبہ دے. انہوں اوصاف دے وچ ایک وصف ہے کہ اسلام سر کول متوازن زندگی دا مطالبہ کریں دے. کہیں بھی قسم دی انتہا پسندی جیلی ہے، کہیں ایک پاسے جھک وائنا، بھاویں وہ دین ہوئے تے بھاویں دنیا ہوئے، سارے کاغذ جو ایسے تو اسلام میں دین دنیا دی کوئی تفریق کو نہیں. ساری انسان دی زندگی جیلی ہے وہ اسلام دا موضوع ہے. لیکن ایک ویسا خالصتاً عبادات کو اسلام سے لینے ہیں کے علاوہ جیرے زندگی دے حصے ہیں، انسان کا گھر ہے، انسان دی اپنی نوکری ہے، یا اپنی زندگی تے اپنی خواہشاں تے دلچسپیاں ہیں، یا ہابیز تے مشغلے ہیں، انہوں کو سا دنیا سمجھیں دیں. تو کہیں ایک پاسے جھک وجنا تے بیا پاسا متاثر تھی وے، اے اسلام دی محبوب انداز دے طریقہ نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سونی زندگی جی اسوہ حسنہ قرآن قرار دیتی ہے. آپ دی زندگی انتہائی متناسب اور متوازن ہے، یعنی ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر معاملے کو اور ہر رشتے کو حضور نے وقت دیتے ہیں. مثلا گھر دے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیاں دے نال، حضور دی اماں جیڑی زندہ رہی حضور دے وصال تک، اور آپ دے بعد انہوں دے وصال ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو ملنا تے وقت دیونا، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو وقت دیونا، اپنے ربائب کو یعنی حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے جیرے بال ہیں، حضرت ام سلمہ دے 4 بال ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ دے 5 یا کم و بیش روایاتی ہیں. پہلے گھروں کو جیرے انہوں دے بچے ہیں انہوں کو ربائب آخا ہے. حضور دے ربائب جو آپ دے زیر تربیت و پرورش جیرے بچے رہے، تو حضور نے بھی اولاد دی برابر ہی ہو گئے، کیونکہ حضور نے اتنی محبت عطا فرمائی. اور خصوصاً حضور علیہ السلام دے نواسے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال محبت کرنا، انہوں کو وقت دیونا، اور دین دا بہت بڑا حصہ انہوں کو اپنے نال رکھنا. ود ہر سفر ہی اپنی کہنا کہیں زوجہ مطہرہ کو بھی نال گھن کے وجنا. ایک پاس حضور علیہ السلام دے خالصتاً دینی مذہبی ذمہ داریاں ہیں بطور رسول اور نبی دے، اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سونا تبلیغ فرماؤ، اللہ نے جو کچھ آپ کے قلب اثر تے اتارے وہ اپنے غلاموں تک پہنچاؤ، اور ہر کوئی سمجھ ونجے اس انداز ہی پہنچاؤ. اگر آپ نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے وہ کوئی حصہ بھی نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، گویا تساں رسالت پہنچائی بھی نہیں. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام مکلف ہیں فاستقم کما امرت، یعنی جو اللہ دے احکام ہیں انہوں نے پورا اترے.
جبکہ جی حضور دی امت ہے، امت دے وچ جڑے اساں گناہگار ہیں، سب کو اپنی گنجائش دے مطابق اللہ نے احکام دیتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر کہیں دی وسعت دے مطابق اللہ اس کو مکلف کریں دے، اس کو کم دسیں دے، اس کو کرن دے، اس کو ذمہ داریاں عطا فرما دے۔ ایک پاسے حضور علیہ السلام دی تبلیغی ذمہ داریاں، خصوصاً نبوت اور رسالت لوگوں تک پہنچاون دا، اللہ دے احکام پہنچاون دا فریضہ ادا کرنا، اور دوسرے پاسے حضور دی ذاتی زندگی دی کیفیت ہے کہ اگر حضور علیہ السلام دے 24 گھنٹے دیکھوں تو انہاں 24 گھنٹے حضور 12 گھنٹہ کو زیادہ اپنے گھر یا گھر والوں دے نال تے رشتہ داراں دے نال رہنا۔ یعنی صبح دے ٹائم میرے حضور علیہ السلام دے معمولات سیاہ ستہ موجود ان مختلف حدیث کو جمع کر کے علامہ شبلی نعمانی نے انہوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور دے شب و روز یا آپ دے لیل و نہار، نبوی لیل و نہار دے ترتیب بھی جمع کیتے۔ اسی چاہے کہ حضور علیہ السلام پوری رات شام کو گھن کے ڈی لاون کو گھن کے ڈی ابرن تک حضور اپنے گھر ہوندے ہیں، یعنی اس دوران صرف حضور علیہ السلام عشاء دی نماز فرض آ کے بیر پڑھ دیں اور صبح دے فرض پڑھ دیں، اور صبح دے بعد فرضاں دے بعد حضور تشریف فرما ہوئے دن اپنے مسلح تے اپنے غلاموں کو 9 بجے تک بندے ہیں، لیکن رات پوری ڈی لاون کو گھن کے صبح دی نماز تک حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے گھر گزارے، یعنی آپ کے جڑے معمول ہیں مدینہ طیبہ دے سفر ہی ظاہر ہے، آپ کے معمولات تبدیل ہونے ہیں، جنگاں دے حالات کی تبدیل ہونے ہیں، لیکن عمومی حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہوں سارے بھی تو شاید ہی بہوں جہے نوکریاں والے لوگ ہیں اتنی رات اصل مصروف ہے کہ اصل اتنا وقت گھر گزار سکتے، یعنی رات پوری کا مطلب ہے مدینہ طیبہ کی ٹائمنگ ڈی رات کی تے ساری برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں، جی میں سارے کو راتی لمبیاں تھیندیاں سردیاں اسی سائز دیا مدینہ طیبہ ہو، اور ڈیاں دی بھی ترتیب ہے گرمیاں سردیاں۔ حضور علیہ السلام پوری رات گھر اور روٹین کا حصہ لے رات پوری حضور نے گھر گزاری ہے اپنے گھر والیاں دے نال، اور گھر والیاں دے نال گزریندے ہوئے اہل مدینہ دیا جی عورتیں ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت کی شام دے بعد حاضر تھینیاں، شام کو افتاں دے درمیان یہ وقت ہے کہ حضور عورتوں کو گھر تعلیم عطا فرمائے۔ سارے واسطے ایک پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جویں مردوں واسطے تعلیم کا اہتمام فرمائے اویں ہی آپ نے عورتوں واسطے بھی اہتمام فرمائے۔ یہ آیتاں جی کو آپ مردوں کو سمجھاتے ہیں یا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں یا دیگر سوال و جواب علم دیا چیزاں اویں عورتوں کے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں تو انہوں کو آقا کریم علیہ السلام ہدایات بھی عطا فرمائے۔ تو عورت تے مرد جو حضور نے تعلیم دے باوجود کوئی فرق نہیں کیتا کہ کوئی زیادہ لوڑ ہوئے کہ گھٹ ہوئے، بالکل برابری آپ نے فرمائی۔ یہ رات کا ٹائم ہو گیا، نیند کا ٹائم میرا سونے کا ہے، اسی جو 9 بجے کو گھن کے 12 بجے تک حضور اپنے گھر ہونے ہیں یا اپنی اماسیاں دے گھر ہونے ہیں، حضرت ام سلام یا حضرت ام سلیم یا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ جاوت حضور اس وقت اپنے گھر تشریف فرماؤ، آپ زیادہ تر دیر اپنے گھر رہتے ہیں، لیکن قیلولہ حضور دوبارہ دی تھوڑی دیر دے نیندر اپنی ماسیاں جو کہندے گھر کریں ہیں جن رشتے حضور دی ماسیاں لگتی ہیں۔ گویا یہ 3 گھنٹے بھی دین کو گھر دے ہو گئے، اور وقت ظہر کو اثر حضور علیہ السلام مدینہ دے بازار تشریف گنویندے ہیں، اور اتھاں آپ جڑے ہدایات ہیں تاجراں کو گاہکاں کو ریٹیل والا کو یا ہول سیل والا کو جڑے تھوک والے لوگ ہیں یا پرچون تے ویچن والے انہوں کو ہدایات دیندے ہیں کہ کیویں شے ویچنی، یہ وقت حضور نے معاشی ہدایات عطا فرمائی۔ آپ ایک شے چیک فرماتے ہیں جی وچیندے بیٹھے ہوتے ہیں دکاندار دیتے ہیں اتو کیویں تے اندر کیویں کوالٹی وائز دیتے ہیں کہ مومن ہوئے جنہاں اندر بہر کو زیادہ پاک تے اعلیٰ تے عمدہ ہوئے، لہذا مومن کوئی شے بھی بیچے وہ اپنی ردی چیز بہر رکھے اور جی اندر کی چیز ہے وہ اتنی کو زیادہ اعلیٰ تے افضل ہو، کیونکہ مومن دل بڑا اپنا اللہ دی ذاتی گرامی دے حضور پیش کرنے واسطے دل کو تیار کرنا ہے، دل لوگوں کو نہیں نسدا رب کو نسدا، لہذا مومن دے ظاہر کو مومن دا باطن زیادہ اجلا تے زیادہ پاک تے زیادہ پوتر ہونا چاہیے۔ وچیندے لئے کوئی بھی چیز یہ طریقہ ہے، کوئی شے ویچو تو پہلے عیب دسو اگلے کو کہ اسی فلاں عیب ہے، ہوں تقریباً اساں عیب لکاون دی کوشش کریں گے جو پتہ نہ لگ وجے اگلا پیچھے نہ پہ وجے کہیں رنگ نال ایک بار گن وجے اس بعد دیکھ سو، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک باری کہ شے ویچ کھڑو اگلا دوجے ڈی ول آوے یا نہ بھی ولے چلو، لیکن جو کو اساں حساب لیونا ہے اس کو تو نہیں بچ سکتے، معاملہ تو اللہ دے نال ہے، بندہ تو آیا تو گیا، لیکن سونے رب نے
یأتی بہ اللہ، چھوٹی ہے وڈی شے اللہ تعالیٰ نے حضور پیش ہو. لہذا حضور علیہ السلام یہ ہدایات دیندے ہیں ظہر کول اثر تک، اور اثر کول جڑے مغرب دا وقت ہے یہ بھی حضور علیہ السلام دا اپنے رشتہ داراں واسطے، خصوصاً اپنی ازواج مطہرات جہاں نو آپ دے وصال دے ویلے زندہ ہیں، دو دا وصال ہو چکا ہے، تو حضور علیہ السلام اثر دا ٹائم ہر زوج مطہرہ دے گھر ویلے، اور اپنی اماں جنہیں ذکر خیر میں کیتے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ انہاں دے گھر بھی روزانہ دیگر حضور ویلے، اور حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے تو حضور انہاں کو ملن بھی، چونکہ وہ بھی آپ نے ایک جوڑے کو دیتا ہوا ایک دودھ پلاؤنا واسطے، تو آپ روزانہ اس گھر تشریف گرماندے ہیں، اپنے شہزادے کو بھی ملتے ہیں، یعنی رات پوری حضور دی گھر دیے، اور نیند دے حصے یعنی 3 گھنٹے ہی ہو گئے، اور 2 گھنٹے تقریباً اثر دے بعد دے لو چکے، یہ 2 گھنٹے ہو گئے، وہ 5 گھنٹے رفلی ٹی بھی حضور گھر ہونے ہیں. ہوں کتنے گھنٹے بچے آپ دے جڑے مدینہ طیبہ دے معمولات ہیں، صبح دے 3 گھنٹے اور ظہر کو اثر جتنا ٹائم ہو سکے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر گزارے، تبلیغی ذمہ داری ہے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنا یعنی ذمہ داری دے نال اور اس خوبصورتی دے نال اللہ دا پیغام پہنچائے کہ یہ دنیا تو سونا تشریف گھنوانیاں لگے، اور آپ دا آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے. اس خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 جنے کو پوچھا، مرد عورتاں جنیاں حج واسطے حضور کے سامنے تشریف فرما ہن میدان عرفات، کیا میں اللہ دا پیغام پہنچا چھوڑے؟ اور انہاں سب نے بیک آواز قسم اٹھا کے آکھا، اللہ دی شہادت یعنی اللہ کو اپنا گواہ بنے دے، نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، سونا اصل گواہی دینے ہیں کہ تسا اللہ کا پیغام پہنچا چھوڑے اور تسا اللہ کی امانت ادا کرنے کا حق ادا فرمائے. کل 23 سالاں دے بھی اگر حضور دے حالت حضرت یعنی مدینہ طیبہ قیام دے جڑے اوقات اگر انہاں کو دیکھو تو میرے کریم آقا دے نہیں دے 1 گھنٹے ہی جڑے خصوصاً اگرچہ حضور جے گھر تشریف گرماندے ہیں اسی جی عبادت واسطے وقت ہی ہوندا ہے، تعریف فرماندے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے وقت اتنا حصے کی دیں اپنے واسطے، گھر والا واسطے تے سونے رب واسطے، یعنی گھری چی عبادت واسطے بھی وقت ہے، اپنی ضروریات واسطے بھی وقت، اور اپنے گھر والوں دے واسطے بھی انہوں کو بہ کے انہوں گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ وقت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وقت گھر والا دے کول ہی ہندے گھر والا دے نال اہل مدینہ اور تب آوے گیا، لہذا وہ مغرب کول عشاء دا وقت نال تبلیغ ہی ہوندی ہے اور اپنی گھر والا دے بھی سونا تشریف فرما ہو، کیونکہ عورتاں بہت سارے مسئلے پچھڑے ہوندے ہیں جڑے وہ براہ راست حضور کو نہ پوچھ سکتی ہے، لہذا حضور دی ازواج مطہرات کو گزارش کریں گے کیونکہ پاکیزگی دے معاملات ان مخصوص مسائل عورتوں دے وہ ازواج مطہرات سونے کو پوچھ دیا وقت سونا انہوں کو سمجھیں دیں تے وقت وہ انہاں صحابیات کو سمجھیں دیں یہ وہ معاملات یعنی جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہم کلام ہونا یعنی وہ اس کو جھجک محسوس کریں گے. تو حضور علیہ السلام دے یعنی اس وقت جہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچائے ان کی تاثیر ہے کہ 1,24,000 بندہ گواہی دینا پیے کہ تسا اللہ کا پیغام پہنچا چھوڑے، اور وقت حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو ون تین جرا حکم فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وانذر عشیرتک الاقربین قل اقرأ بسم ربک الذی خلق قل، اے اللہ تین جرے احکام عطا فرمایا ہیں تمام احکام اپنی امت تک تیرے بندہ تک پہنچا چھوڑا، اور وہ اڑی ہے یعنی یہ عرفات میدان عرفات ہے 9 ذی الحجہ ہے، اسے دیگر لے اللہ نے کلام الہی دی وہ خوبصورت آیت اتاری ہے اليوم اکملت لکم دینکم، وہ اللہ نے گواہی آسمان کو بھی اتار چھوڑیے کہ تسا اپنا پیغام پہنچا چھوڑے، آج اللہ نے اپنا دین مکمل فرما چھوڑے. یہ آیت گویا حضور علیہ السلام دے اس سوال تے جہاں غلامہ کو کیتا وہ رب کو گواہ بنایا، رب دی گویا گواہی اور شہادت کے طور پہ آیت کریمہ اتر گئی ہے کہ آج دین مکمل ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی جہی نعمتیں ہیں انہوں کو تمام و کمال اور معراج تک پہنچا چھوڑے، اللہ نے قیامت تک واسطے دین اسلام کو پسند فرما چھوڑے. اس مختصر جی تمہید دا یا گفتگو دا مقصد ہے کہ حضور دی زندگی کتنا توازن ہے، ورنہ اسالے تو کوئی ذمہ داری کوئی مونا دے پے وجے تا سدا اپنے دوستوں کو سلام کران جو کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، موبائل کی کہانی نہیں سنتے، اپنے گھر والوں کو بالا سبال آیا بہت آیا نہیں اصل مسیح ہی پیا رہا کوئی جانا دین کی خدمت تے گیا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی قرآن فرمائے اسوہ حسنہ حضور دی زندگی
کوئی اپنے طور تے دین دے کوئی اصول ضابطے بناوے تے وہ رنگ نال جیوے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ وہ پسندیدہ نہیں، پسندیدہ وہ ہے جنہیں سجنا نے اپنی سونی زندگی پیش فرمائی۔ اور اس تے اہم ترین حدیث وہ ہے جن راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن خود کہ حضور علیہ السلام نے عبادت کے معاملے چی اپنی زندگی کو کہیں قسم دی ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی یا جکو اساں لاپ سائڈ رکھو، یعنی انسان ایک جزوی کا مکمل ہوئے تے بھئی ساری زندگی اس دی اناٹینڈڈ تے خالی پئی ہوئے۔ مثلا میں کو تقریراں دی نہ ٹھیک آندی ہوئے تے بال میرے بھکے بیٹھے ہوئے یا انہاں دی تعلیم دا نہ بندوبست ہوئے نہ انہاں دی پرورش تو کوئی میں سوچا میں ویلا نہ میں فلانے پاسے ویندا پیندے فلانے پاسے ویندا، والدین کی زیارت کا ٹائم نہ ہوئے تو یہ لاب سائڈ زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی اماں کو روز ملنا۔ حضور کو 6 یا 7 خواتین نے دودھ پلاون کا شرف حاصل کیا، انہوں نے حضرت ام ایمن یہ حضور کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو لمبی زندگی عطا فرمائی، آپ کی حیات ظاہری کی زندہ رہی ہیں اور دیگر روزانہ حضور اماں کو ملنا میں نے اگرچہ اس کے علاوہ بھی اماں بھی تشریف گنا نہیں آن، حضرت زید بن حارثہ دی بیوی ہیں، حضرت ام ایمن، حضرت اسامہ بن زید کی والدہ محترمہ، لیکن حضور بھی روزانہ تشریف گن میں نے۔ اور دوسری چیزیں ہے کہ حضور دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تک آپ حضرت ابو بکر زندہ رہے تا حضور دی اماں کو روزانہ دیگر ملن نہ دے رہے، جب تک حضرت عمر تشریف فرما رہے بطور خلیفۃ المسلمین وہ بھی روزانہ جی میں حضور دی بھائیاں سنتا نہیں بھائیاں تا اماں کو ملن والی سنت نہیں بہندے رہے۔ حضرت عثمان غنی دے دور جو انہوں نے وصال ہویا، حضرت عثمان غنی بھی جب تک وہ زندہ رہی ہیں تو انہوں نے دیگر حضور دی اماں دی زیارت تے وہ بھی تشریف میں دے رہے۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ حضور علیہ السلام اتنی مصروف زندگی اور اللہ دا حکم اور اتنا اللہ رب العزت کا حکم کہ اگر کوئی بھی مسئلہ تو اللہ دے بندہ تک نہیں پہنچایا تو فما بلغ کا رسالہ تھا، سنجیدگی دی کیفیت ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے، اپنی اماں کو بھی وقت دیتے، اپنے شہزادے کو بھی بچوں کو بھی وقت دیتے، بلکہ آپ اندازہ کرو کہ حضور دے بیٹے یعنی آپ دے نواسے حضرات حسنین کریم ہیں، حضور دے ربائب، حضور دی نواسی حضرت امامہ، حضرت زینب دی حضور دی وڈی بیٹی، انہاں دی بیٹی حضور دی نواسی، حضور دے مونڈا دے کھیلتے رہے، حضور تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضور دے یعنی سینے مبارک دے بیٹھے رہتے ہیں اور حضور نے انگلیاں پکڑ کے خود سیڑھی وانگوں بچوں کو آتے ہیں کہ میرے جسم ہتھر دوتے پیر رکھ دے آؤ تو میرے سینے تک آؤ، اس رنگ نال حضور بچہ نال محبت فرمائے۔ اور حضرت عباس دی اولاد انہوں نے پوترے ڈوترے اور چھوٹے بیٹے اور اپنے حضور دے ربائب حضور دے نواسے جیرے ہم عمر ہیں جے تھوڑا بہت فرق ہے 5-7 سالوں کا تو حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں سیرت دی کتابیں کہ اکثر بچوں دے سامنے آپ آتے ہیں کہ انہوں کو فرمائے ہیں بھج کے میں تک کہو جیرا سب کو پہلے آسی پہ اندے واسطے حضور خصوصی محبت فرمائے ہیں اور اپنی ابامہ حضور پھیلا کے باندھے ہیں اور بچے بھجتے ہوئے حضور دی بارگاہ چاہتے ہیں جی میں ہوندے بالاں دے یعنی اس رنگ نہ حضور دوڑ لیندے ہیں بچہ یعنی یہ کو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ہے کہ روزانہ بچوں کو بھی وقت دے پہ بیویاں کوئی وقت عطا فرمائے پہ اماں کوئی وقت دے پہ مدینہ طیبہ دے ہر امیر غریب ہر منگتے دے ہر سوالی واسطے حضور کو وقت ہے اور وقت اللہ سونے دا پیغام قرآن بھی میں پہنچاندے پہن کہ رب نے گواہی دی ہے کہ سونا تساں اللہ دا پیغام پہنچا چھوڑا اور ہر چیز دے اوپر یا دو گواہ ہونے تے یا 4 ہونے لیکن حضور دی یعنی رسالت اور نبوت دی ذمہ داری یہ نبھاون دے اوپر 1,24,000 انسان گواہ یہ سونے دے سامنے موجود ان میدان عرفات اور وہ بھی حج دا موقع ہے حج دا موقع یہ انسان قیومن ولدت امہ حضور فرماتے ہیں کہ میدان عرفات جے اللہ کو معافیاں منگ چھوڑیاں کوئی میں پاک ہوئے دے گناہوں کو جی میں آج جمع ہوئے اماں دے پیٹ کو 1,24,000 صحابی ہون دے ناتے بھی اعلیٰ و افضل ہیں اور وقت اس میدان جتھا بیٹھیں حج کر کے بیٹھیں تو انہوں دی کیفیت ہے کہ یومن ولدت امہ وہ پاک ہستیاں سینے سچے سینہ والی ہیں جیسے سچے ہون دیاں گواہیاں اللہ نے اتاری اولئک الصادقون جو کو رب سچا ہے وہ ایک رو جڑا نہیں وہ ایک بھی کافی ہے لیکن 1,24,000 نے گواہی دیتی ہے یا کم و بیش 1,40,000 یا 44 دی روایت بھی ہے انہوں سب نے گواہی دیتی کہ سونا تو اللہ دا پیغام پہنچا چھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی زندگی دا جیرا توازن ہے جیرا تناسب ہے حضور دی زندگی دا جیری ویل بیلنسڈ لائف ہے کائنات کی کوئی شخص اتنی متوازن زندگی نہیں گزار سکتا جی میں سونے گزاری
سارے واسطے اسوہ حسن ہے. اس واسطے قرآن کریم نے یہ آیت کا حصہ میں پڑھے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. قرآن کریم نے بھی سب کو درمیانی امت قرار دیتا ہے. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا, تو سب درمیانی میانہ روی والی امت ہے, معتدل امت ہے. یعنی کہیں بھی معاملے کی انتہا پسند نہیں, بھاویں دنیا دا معاملے, بھاویں دین دا معاملے, بھاویں اپنی ذات دے, بھاویں اپنے بچوں نال تعلق ہے, کہیں بھی معاملے تسا انتہا پسند نہیں وے. ہر معاملے تسا درمیانی راہ اپناون والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ حجۃ الوداع سونا ارشاد ہے ایاکم والغلو فی الدین. انہوں نے فرمایا دین دے معاملے کی انتہا پسندی کو بچائے. اگر اسلام کہیں شے کی انتہا پسندی پسند فرماوے تو ظاہر ہے دین کا معاملہ ہے کہ بندہ ڈیہ رات بس مسیح ہی دیا رہے بھئی ہر شے کو بھول وے. جڑا بھئی ہر شے بھول وے ادھا دین اس دین جڑا اس کو محروم ہو وے. ادھا دین کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح کر چھوڑے ادھا دین مکمل ہو گیا. اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین. فرمایا شادی کر چھوڑی ادھا دین مکمل ہو گیا. کیوں ادھا دین فرمایا؟ جو کہ شادی دے نال چھڑا میاں بیوی دا باہمی تعلق نہیں بلکہ 1,24,000 نبی دی سنت شادی کرنا. قرآن کریم فرماتے ہیں وجعلناہم ازواجا وذریہ. اتنے نبی دنیا تے ہیں رسول اساں بھیجن. قرآن فرماتے ہیں اساں سارے نبیوں دے بارے رب دا اعلان ہے کہ انہاں شادیاں بھی فرمائیاں کہ انہاں دے بچے بھی پیدا ہوئے. لہذا جہے شخص نے شادی نہیں کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سنتاں جہاں تعلق شادی کرن دے نال ود بیویاں دے حقوق ادا کرن دے نال ينفق ذو سعۃ من سعتی. سورت نساء دا اکثر حصہ, سورت طلاق پوری دی پوری, سورت بقرہ دا اکثر حصہ وہ سارے تے وہ بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جڑے شادی کیتی نہیں تے وہ ساریاں صورتاں تفصیل نال تے شادی دے احکام بیان کیتے ہیں. نبی دی سنت ایک بہت بڑا حصہ میں عرض کیتا ہے کہ حضور اپنی 24 گھنٹوں دے وچوں میرے کریم آقا 12 گھنٹوں کو زیادہ وقت اپنے گھر پہ گزرے تھے. یہ جو 12 گھنٹے سونے تھے چلو 12 گھنٹے ہی کروں گا تو حضور کی زندگی کا آدھا حصہ ہو گیا. تو بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا جب شادی نہیں کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے شادی کرنے کے بعد جو بے حقوق عطا فرمائے نشاد فرمایا. شادی کے بعد بچوں کا پیدا ہونا بل بچوں کی پرورش ہے, بچوں کی تعلیم ہے. ایک بیٹی کو جائے شکیر شخص نے حضور فرماتے ہیں کہ ادب سکھایا, تعلیم لیتی. اسبغ علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ. اللہ نے جی میں اپنی نعمتاں اس کو اپنی شان کے مطابق سخاوت نال عطا فرمائیں. وہ بندے اپنی بیٹی کو اپنے اس اللہ دے دیتے رزق دے وچوں اس سخاوت نال بیٹی نے خرچ کیتا تے انہاں ضرورتاں تے انہاں فرمائشاں پوریاں کیتیاں. حضور فرماتے ہیں وہ لڑکی اندے واسطے وہ بیٹی اندے واسطے قیامت دن دوزخ اور دے درمیان حجاب اور پردہ بن گئے. کانت رہو ستر و حجاب من النار. وہ بیٹی بابے کو دوزخ ہی جمع جانڈے سے اتنا حضور شان پہ عطا فرمائے. تب بچیاں دی تربیت انہاں دی پرورش انہاں دی شادیاں کرنا کہ وہ کام من جڑے انبیاء نے کیتے. لہذا جے شادی نہیں کیتی گویا پورا حصہ وہ محروم ہو گئے. اس واسطے سونا سجن آقا کریم علیہ السلام دی زندگی توازن ہے. گھر دے معاملات وچ دین دے معاملات وچ اور روزی کماون دے باب وچ اساں انتہی ویندے عموماً انتہا پسند تھی وے. جے روزی کماون تو نکلے وہ مسیح دی کرا او دی زیارت نہیں تھی سکدی سب کیونکہ وہ بہت مصروف ہے بھئی وہ کماندا ود وہ مسیح جو کا نہیں بچا. اور جے مسیح دی وڑدے وہ بہر نہیں دوا. اس واسطے اللہ تعالی نے مسیح اندر آمن دا حکم ہی فرمائے کہ پہلی اللہ کڈے فانتشروا فی الارض. پہلے فرمائے جلدی آؤ مسیح دی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جلدی جلدی اللہ فرماندے مسجد دی جاؤ جمعے دے لیے اذان دیتی ہو جائے. وجہ نماز بندہ پڑھ گندے اگلی آیت وقت سب کو بہر ہی کڈے ہوئے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. ہن تھی ہے نہیں کونا قرآن فرماتے ہیں بہر ونجو رزق کماؤ تے بال بھوکے بیٹھے انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرو. اس واسطے یہ بیلنس ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. یہ نماز پڑھ دے تو آواز نہیں اتنی اونچی ہوے جو کوئی بھی بے چین تھی وے, نہیں اتنی جھکی ہوے جو آپ کو پتہ نہ ہوے جو کہ پردہ کرا. وابتغ بین ذلک سبیلا اسی کی فرمایا درمیانی راہ پر خرچ کرنے کا ذکر آیا. قرآن نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما.
جنا خرچ کرنے لگو تو فرمایا نہ کنجوس تھی وجو اور نہ حدوں ود کے سخی تھی ونجو کہ ہر شے لٹا دو آپ بکے بیٹھو اور نہ اتنے کنجوس تھی وجو کہ ظاہر ہے کہ کوئی کھوٹی کوڑی نہ دیو وکانا بین ذالک قواما مومنہ دا کم میں ہے کہ وہ درمیانی راہ چل دیں اللہ دے بندہ دے بھی خرچ کر دیں اپنے واسطے بھی بچا رکھ دیں اپنے بالاں تے گھر والوں کی ضرورتیں پوریاں کر دیں بھائی جاتے قرآن نے اس کو زیادہ وضاحت نال بیان فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط کہ نہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن نال باندھ چھوڑو کہ نہ اوکا کھلا چھوڑ دو خرچ کرنے دے بابی قرآن فرمایا گردن نال ہاتھ بنانا ایک محاورہ ہے قرآن کریم کے قرآنی محاورات دے وچ خوبصورت محاورہ ہے کہ قرآن فرمایا کہ اپنی گردن نال ہاتھ نہ باندھ چھوڑو مطلب کہ گردن نال بدے ودے رامن کتنی جیب ہی نہ لگے وجن چھوٹے ودے ہوئیں لہذا انہاں کو قید کر رکھو ہتھاں کو کہ الٹا یعنی جیب دا روخ ہی نہ کر سکے ہاتھ تلے ودا اسی کا کہنے جیب ہی جوڑا ویسے اصلوں اس کو بند رکھو تاکہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ دے یعنی کنجوسی تھی انتہا کو قرآن اس رنگ نال سمجھا جاتا ہے اور لا تبسطها کل البسط نہ کہ کھلے چھوڑ دو کہ جیب ہی کوئی شے روانی نہ دیو بچن دیاں ضرورتاں تے انہاں چیزاں کو سوچو ہی نہیں اور سب کچھ خرچ کر چھوڑو تو اسلام سب کو درمیانی راہ بھی عطا فرما تو میں آ کے اس بابی اگر انتہا پسندی دی کتیں اجازت ہو گیا یا زندگی کو ون سائیڈڈ کرنے دی اجازت ہو گیا تو ظاہر ہے دین دے معاملے چھو گیا تو دین دے معاملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے یہ آیتم بھی ظاہر ہے اس دے بہترین سارے واسطے آئی وہ پڑھ رہے اور حضور دی حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم اچھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذوق عبادت عطا فرمایا ہے کہ طبیعتاً بھی ہوتا ہے کوئی لوگ عبادت کو زیادہ مائل ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو ترک دنیا دی یعنی ذوق بھی اور رغبت بھی عطا فرمائی دنیا دی محبت اللہ نے آپ کے دل وچ نہیں رکھی سراسر اپنی محبت اپنی عبادت دی محبت حضرت عبداللہ ابن عمر دی باپے نے شادی کی تھی حضرت عمر بن العاص نے خود فرمایا اور میں پورا ڈی روزہ رکھا اور رات ساری عبادت ہی گزارا لہذا میرے بابے جی نے شکایت پہنچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کہ بھائی اساں دی شادی کی تھی تو یہ ویلا ہی نہیں تھیدا اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو وقت دے وے لہذا پورا ڈی روزے نال ہوندا ہے کہ جے شام تھی وہ مصلی تے چڑھ ویندے بس قرآن پڑھتے رہندے پوری رات تو فرمایا نے حضور علیہ السلام نے میرے کو سدا اور میرے کو پوچھا بھائی یہ شکایت پہنچی ہے کیا ٹھیک ہے میں عرض کی تھی ہاں سونا ٹھیک ہے تو فرمایا نے میرے قریب آقا نے میرے کو پوچھا کہ کیا روٹین ہے تھوڑی روزے رکھن کی میں عرض کی کہ حضور روزانہ روزہ ہوتا ہے روٹین ہے رات کی روٹین کے ہے میں کہ روزانہ رات قرآن ختم کر چھوڑے شام کو لے شروع تھی نہیں تو فجر تک قرآن بک ویندے پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کی ریاضت کی تہجد کی گزارا فرمایا نے سونے میں کو فرمایا کہ ابن عمر تھوڑے واسطے میری سونی زندگی اسوہ حسن ہے میں روزے رکھدا بھی ہاں تے روزے چھڑیندا بھی ہاں روزے رکھ کے صبر کر کے اللہ دی عبادت کرنے اور روزہ کہنی کھول کے اور کچھ عرصہ کھول کے اللہ دی نعمت کھا کے شکر دی صورت رب کو راضی کرے تو فرمایا سونے میں کو فرمایا کہ اگر روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بس مہینے 3 روزے رکھے کر 13 14 15 یہ چند دیاں تاریخ ہیں کہ 3 روزے 3 روزہ دا ثواب ہے یہ ہک رکسی چونکہ ہک 10 دے برابر ہے 3 روزے 3 دے برابر لہذا پورے مہینے دے روزہ دا ثواب مل سی جڑا شخص 13 14 15 تاریخ دے روزے رکھے اور میں نے عرض کی تھی سونا میں زیادہ روزے رکھ سکتا لہذا مہربانی کرو میں کو زیادہ اجازت دو تو سونا فرمایا اچھا بد ہفتے 3 روزے رکھے میں کہ سونا اس کو بھی زیادہ اجازت فرماؤں تو فرمایا 2 نہیں کھو جاتے ہکڑی روزہ میں کہ سونا اس کو بھی زیادہ ہوں تو سونے فرمایا ہکڑی روزہ تو ہکڑی کھو جاتے اس کو گھٹ دی اجازت اس کو گھٹ اسے کھو جان دی اجازت نہیں تساں آپ کو کئی نہیں روزے رکھ کے دے بعد ہک کھو جا ون کروں فرمایا نہیں ہک دے بعد ہک ضرور کھو جا ہونا چاہیے ہک روزے دے بعد ہک افطار ہونا چاہیے اور میں نے رات کا حضور نے پوچھا تھا میں عرض کی تھی حضور رات کا میں پوری جو عبادت جس گزرے نہ لہٰذا پوری رات قرآن ختم کر چھوڑے حضور نے میں کو فرمایا کہ مہینے ایک دفعہ قرآن ختم کی کر اس واسطے ہر مومن کو مہینے ایک دفعہ قرآن ختم کرنا چاہیے اور استطاعت والا کو 3 روزے ہی رکھنے چاہیے یہ ان لوگوں واسطے ان کی جو پوری زندگی جن عبادت ہی لکھی ویسی انشاءاللہ تو فرمایا نے میں عرض کی تھی حضور میں قرآن بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں لہٰذا زیادہ میں اجازت فرما چھوڑو تو حضور نے بس ہفتے دی اجازت دی تھی کہ ہفتے قرآن ختم کی تک اور جو ہے صحابہ دا معمول ہے جمعے دن شروع کرنا تو جمعرات کو ختم کرنا یہ معمول رہی ہے کئی صحابہ دا اور کئی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے معمولات کی چیز ذکر ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان پوری امت دے چنگے جنے ہفتے قرآن ختم کریں دے رہنے کو فمی بے شوق آتے ہیں اس رنگ نال قرآن پڑھنا. تو حاضرین محترم حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائیں کہ قرآن دے باب ایک تو حضور نے ہفتے تک اجازت دیتی اس کو گھٹ دی اجازت نہ فرمائی لیکن روزہ دے باب ایک ہکڑی روزہ دے ہکڑی ہو جا حضور نے فرمائے صوم داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام میں روزے رکھ دیا. لیکن اگلی گال ہے جتنا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی حدیث مکمل کریں دیں فرمائیں ہن میں کمزور تھی گیا تے بڑھڑا تھی گیا کبیر تو وضعف تو بڑھڑا بھی ہو گیا تے کمزور ہی تھی گیا. ہن میں آگا کہ کاش میں حضور علیہ السلام دی رخصت قبول کر چھوڑی ہویا جیسے حضور نے پہلی گال فرمائی ہے انہاں 3 روزے تے مہینے چھ قرآن کاش میں اتھے چپ تھی گیا ہوں ہن تو ہن زیادہ اجازت گھن بیٹھا حضور نال وعدہ ہو گئی ہے لہٰذا ہن ظاہر حضور دے نال اس وعدہ خلافی ہوندی ہے اگر ہن گھٹ روزے رکھاں یا قرآن زیادہ نہیں پڑھا تو فرمائیں بڑھے پہ جب افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں حضور دی رخصت قبول کر چھوڑی ہو. تو اسلام ہوئے جہاں جوانوں کا بھی دین ہے تو بڑھےپے کا بھی دین ہے تو انسان کی زندگی کے ہر حصے کا اور اس طرح کی ہدایات دن کہ انسان کی زندگی کے معمولات جڑے دنیاوی ہند خالص وہ بھی متاثر نہیں ہوندے اور انسان مذہب کو بھی 100% سونے رنگ نال اپنا سکتے تھے نبھا سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ اپنی زندگی تناسب تے توازن رکھنے کا پیغام ہے. تناسب اور توازن فائدے کیا ہو سکتے فائدے ہو سکتے کہ جہاں بابا مثلا اپنے بالاں تے توجہ نہ دے گھر بے پاوے بھی نہیں یا رزق دی تلاش ہوئے یا دین دی خدمت جندے بھی ہے جہاں گھر نہیں بڑا وہ انتہا پسند ہے دین دے عمل نہیں کریں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف دا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اجملوا فی طلب الدنیا رزق کماؤن دے بابی سونے فرمایا کہ میانہ روی کو کم گھنا یعنی بندہ فجر گھروں نکلے ایک نوکری کرے نوکری تو ولے تو بعد بے پاسے پارٹ ٹائم جاب ٹیوشن پڑھاؤ ویندہ پیے ٹیوشن تو ولے تو بعد موبائل تے پیے بھئی سجون بھئی کوئی بٹ کائنز بھی خریدی پیے ہونا چکرن لگا ڈیجیٹل کرنسی والا کاروبار آیا وے جوان کریں دے یعنی ستی جاتی ویلا نہیں یہ وقت پیسہ دے چکرن تھی یا کوئی نمی بھئی چیز لیتا پیے بھئی نمیں بزنسز انہوں کو سرچ کریں دا پیے کہ کئی نمیں طریقے پیسے کماؤن دے آدھا اے ہوتا ہوں دے نمبے روزانہ دا 1000 کماؤ تے روح کماؤ ستی جاتا انہاں سائٹوں کو بھی سرچ کریں دا لہذا حضور نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا رزق دے معاملے چ میانہ روی کو کم ہے میانہ روی کو مرادے اتنی دیر سوکھا کم کر سکتے بھی اتنا کرے اپنے 24 گھنٹوں کو تلاش روزگار دے حوالے نہ کر چھوڑے اللہ واسطے بھی وقت کرنا ہے اپنے واسطے بھی وقت کرنا ہے. حضور نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا. اسے بخاری دے لفظ جڑے میں پہلے حدیث پاک پڑھی ہے کہ تھوڑے جسم دا بھی حق ہے اکھی دا بھی حق ہے تے گھر والی دا بھی حق ہے انہاں کو بھی کچھ وقت دیو. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزگار تلاش کرنی چی میانہ روی کو ہن انسان جی اج کل بھی سمجھو سارے انسانی زندگی تے ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں انہوں کا آکھنے ہے کہ بندہ 8 گھنٹے صحیح کم کر سکتے 24 گھنٹے 8 گھنٹے اگر روزگار اڑے ہوئے انسان تو صحیح کم کر سکتے. یہ سرکاری نوکری والا کی گال نہیں چونکہ اتنا 8 گھنٹے ویلے بیٹھنا نہیں وہ 12 گھنٹے بھی باہم کا کوئی مسئلہ ہو یعنی جہاں شخص بھرپور کم کریں دے توجہ ہوتی اکھی مصروف اس دل بھی یعنی ذہن اور قلب بھی کہ نہیں متوجہ وہ ہاتھ تھی جی میں سمجھو جب بینک والے جی میں بیٹھے ہوئے اس رنگ نال بندہ صحیح کم کر سکتے یعنی جو کو اوسطن آکھو تے متاثری نتیجہ ہوندا طبی لحاظ نال ہر لحاظ نال ذہن تے جسم بھی ٹھیک راوے 8 گھنٹے انسان صحیح جڑا بزیسٹ ٹائم ہے وہ گزارے 24 گھنٹے وہ ایزیلی اپنے تمام جڑے معمولات کو مینیج کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر گھنٹہ نہیں فرمایا لیکن میانہ روی کا فرمایا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے مثلا ہر بندے کی گنجائش ایک جی نہیں اور ہر عمر کی گنجائش کم ایک جی نہیں ہونی جوانی بندہ زیادہ کم کر سکتے بڑھے پہ گھٹ کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملہ عطا فرمایا یعنی ہر بندہ اپنے حساب نال اس کو طے کر سکتے کہ میں کتنا دیر کم کرا تو میرے گھر والی متاثر نہ تھی سے میرے جان میری سمن دا ٹائم اوقات وہ ساری چیزاں. لیکن اگلا حکم ہے نا وہ مسئلے حل کرنے والا. حضور فرمایا فإن كل ميسر لما خلق فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے تھوڑے واسطے بنائی ہے نا وہ انہاں 8 گھنٹہ ہی تھوڑے گھر آوڑ سی چونکہ اللہ جیسے تھوڑے واسطے بنائی وہ پرے گھر تو وہی نہیں
تسا کیوں 20 گھنٹے جا کے 18 گھنٹے کم کر کے وہ اپنے گھر آنا چاہتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ جتنا دیر کم کر سکتے ہوئے تسا اتنی دیر اخلاص نال، ایمانداری، دیانتداری نال کم کرو۔ کل میسر لما خلق له، اللہ تعالیٰ خود بخود تھوڑے حصے داری تھوڑے گھر پہنچا دے سکتے، انہاں گھنٹے جے کم کر سکتے۔ اس واسطے انسان کو اضافی کم جے اپنی جان کو تھکاونا نہیں چاہیے، نہ اپنے بالوں کو عملی طور پر یتیم کرنا چاہیے۔ یعنی جیرے بالاں کو بابا کراں بیٹھا نہ ہوئے تو انہاں کو یتیم ہی سکونا، سُتاں تے آوے تے سُتاں تے وجے۔ کئی بندے انہوں بالاں دی سائز ہی دسے دے، جو بال کیڑے کرو این نہیں آدھے بے اتنا ہے، چونکہ انہاں سُتا ریٹھے تو وہ این ہاتھ لمبے کرے۔ اساں سُتاں تے ویندے تے سُتاں تے آنے آج پیر تے منجے دی کھڑانی جاتے گئے پیا، تو بابا ایو جہی تے نہ ہوے نا۔ اس واسطے بچوں کو وقت دینا، انہاں نال محبت کرنا، یہ عبادت دے لمحات ہے۔ گھر باونا، اپنے گھر والوں کو بہ کے انہاں نال ہنسی مذاق کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں، ہنسی مذاق کرنا، پیار محبت نال باونا، یہ عبادت دے اوقات ہے۔ اس کو عبادت دی، چونکہ اللہ دا حکم ہے، وہ رسول دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی سنت دا ساری دی ساری عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کم بھاندے جنہوں کے محبوب دی سنت دا حصہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے کریم آقا اپنی گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال حضور نے دوڑا لئیاں، کئی سفراں دے وچ حضور نے اکلے ہو کے آپ نے دوڑ لئی، اپنی بیوی دے نال حضور نے دوڑ لئی۔ حضرت عائشہ راوی حدیثاں دیاں، بخاری مسلم کی حدیثاں، اور میں نے پہلی دفعہ یہ دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو اگا لگے گئے، اور دوسری دفعہ پہلے میں آگا لگی گئی۔ حضرت عائشہ فرمائی ود کے سفری دوڑ ہوئی تو ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو لگو لگ گئے، اور میں نے اس سے میرے جسم مبارک کے حضرت عائشہ کہ تھوڑا جسم میں بھاری پن آ گیا، لہٰذا ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو لگو لگے۔ یعنی تو آپ اندازہ کرو کہ گھر والوں کے نال سب کو ملن کا ٹائم ہی نہ ہو سی تو یہ دوڑاں کہیں لاؤنی ہیں، باہنا کہیں، کھیلنا کہیں، ہسنا کہیں۔ اور بچوں کو پوچھوں بھئی سکول کیسے پڑھتے پہن کیسے نہیں پڑھتے، اس واسطے بابا فارغ ہی نہ ہو بھئی کرا کچھ نہیں چھڑیاں فیساں دے دے رہے کتنی دے ہونی کہ بس وہ فیس لے، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کو پوچھو بھئی اسکول کا کیا انہوں نے تعلیم کا کیا طریقہ کار ہے، استاد کی میں پڑھیں دے پہن، اسکول کا ماحول کیسا ہے، وہ خود سیکھتا کیسے پیے، شامل کتنا میں کہنے نہ اڑنے سنگتاں تے دوستیاں بچوں دیاں پتہ نہ اسی کا نتیجہ کیا رہی سی، سب کچھ سے پتہ رکھ سی جیڑے چڑیاں سارا کھیت چک گئی ہوں، اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چک گئی کھیت۔ اس واسطے بچوں بچیاں تے بر وقت نظر رکھنا، اور نیٹ دی ایزی ایکسیس دے ہی دور اور بے حیائی اور برائی دی ایزی ایکسیس دے ہی دور۔ اگے تو چلو پتہ ہوتا ہے جو کوئی برائی پیا کریں دے، ہوں تو موبائل دی صورت بے حیائی دا ایسا اس کو جہان ہے۔ اس واسطے بابے دا نیڑے ہونا، گھر دے وچ ہونا، انہاں دی معمولات کو، انہاں دی موبائل دے استعمال کو باخبر ہونا، یہ فرائض دے وچ ہے۔ جی میں نماز پڑھنا فرض ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا بھی فرض ہے، قرآن دا حکم ہے۔ اپنے بچوں تے نظر رکھنا، انہاں دے معمولات تے، انہاں کو اپنے اچھے برے دی کوئی تمیز نہیں۔ یہ بابے دا کم ہے کہ برے مواقع کو بچاوے ہونا، انہوں کو بریاں سنگتاں، بریاں رغبتاں، بری کشش، بری اٹریکشن کو بچاوے۔ اگر اس کو نہ بچے سو تو قرآن دا حکم ہے تو انہوں کو بھاگ کو بچاؤنا سارا فرض ہے۔ اگر فرض ادا نہ کیتا تو جی میں ایسا اپنا جواب دیونا ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بچے بچی دی نلائکی دا جواب ہی بابے دیونا ہے۔ حضور نے فرمایا جائیں اپنے بچوں دی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی، اور شادی دی عمر کو پہنچے تو شادی کر چھوڑی، یہ حضور نے حقوق بیان فرمایا مشکات شریف دی حدیث سے کہ فرمایا اگر کوئی بچہ بچی بالغ ہو گئے، ذہنی طور تے بھی تے جسمانی طور تے بھی بلوغت تے ذمہ داری تے میچورٹی کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اسے نہ پرنایا بالاں کو، اور انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی، حضور فرمایا انما اسمہ علی ابیہ، وہ گناہ بابے دے نام اعمال لکھا ہوئے، بابا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ ہے ساری ذمہ داری دا لیول کہ گناہ ہو کریں تو میرے نام ہمارے لکھا ہوئے اور میں کو بالا کو باہن دا ٹائم ہی نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کرو میری مسجد دیا نمازہ کے کرے سے کہ میں تو مسجد ہی بیٹھا تھے بال گناہ پہ کرے نہیں تو گناہ میرے نام ہمارے لکھے پہ، میں حالت عبادت ہی چاہوں میں نے عبادت پہ کو ہاتھ نہیں کٹھا دیتا جب میں بالا کو باہا۔ اس واسطے یہ بیلنس، یہ توازن ہے زندگی دا جہاں قرآن بھی عطا فرمائیں دے تو حضور دی سنت بھی عطا فرمائیں دی، اور صحابہ دی سونی زندگی میں سارے واسطے بہترین نمونہ ہیں جو کہ اللہ نے فرمایا الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ صحابہ دی سونی رحمت بھی ٹر پہ سونے رنگ نال بے احسان سونے رنگ نال پیروی کی تھی، چونکہ انہاں دی زندگیاں حضور دی زندگی دا نمونہ ہیں۔
لہذا انہاں دی پیروی بھی گویا آقا کریم علیہ السلام دی پیروی ہو سی اللہ انہاں کو راضی ہے تے انہاں دے قدماں تے چلن والاں کو راضی ہے اللہ تعالیٰ اس متوازن دین تے حضور دی سونی زندگی تے سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے.